پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. سیلاب کی صورتحال ہے, خطرات ابھی ٹلے نہیں ہیں اور کچھ جو ہے وہ معاملہ اب جنوبی پنجاب کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پر کیا سچویشن ہے, نمائندے سے بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک بار پھر کالا باغ ڈیم اب بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے. کے پی سے بھی جو ہے وہ بات ہو گئی. علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بننا چاہیے اور نہ بنے تو یہ ناانصافی ہوگی. اس کے علاوہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس نے اس کی حمایت کر دی ہے اور اب اصل مسئلہ جو ہے وہ سندھ کی طرف سے ہے. وہ کیوں ہے, کیا تحفظات ہیں, اس پہ ذرا آج سیر حاصل گفتگو کریں گے. کالا باغ ڈیم کیا بن سکتا ہے, مستقبل کی حقیقت ہے یا ایک لا حاصل بحث ہے, تو اس پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا رخ کر لیتے ہیں ہم ملتان کا. شامی صاحب, سر ملتان سے ہمارے جو بیورو چیف ہیں نعمان خان بابر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. صورتحال وہاں کی ذرا معلوم کر لیتے ہیں. نعمان بتائیں جنوبی پنجاب میں کیا اس وقت صورتحال ہے, اور جہاں پر آپ ہیں کہا جا رہا ہے کچھ ایسے مقامات ہیں جن کو غالباً بریچ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, دو پوائنٹس ایسے ہیں سلمان جن کی نشاندہی کیے گئے جن کو بریچ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پانی کی سطح جو ہے مسلسل بلند ہو رہی ہے. اس وقت بھی 4.5 لاکھ کیوسک کا جو ریلا ہے وہ ہیڈ محمد والا سے گزر رہا ہے, اور جہاں پر اب بارودی مواد جو ہے اس وقت نصب کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور جو روڈ ہے ہیڈ محمد والا جو مظفر گڑھ کو ٹچ کرتا ہے, اس کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے. اب ڈیسائیڈ کیا جانا ہے کہ کس وقت اس کو بریچ کیا جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شیر شاہ جو بند ہے اس کی بھی یہی صورتحال ہے, لیکن وہ سیکنڈ آپشن ہے. جب شہر کو بچانا ہوگا تب شیر شاہ بند کی طرف جائیں گے تاکہ اس کو بھی بریچ کیا جا سکے. پانی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. 138 بستیاں جو ہیں وہ پانی کی اس وقت لپیٹ میں آ چکی ہیں. اس وقت میں محمد پور گھوٹا میں موجود ہوں جو کہ پانی نے اس پر مار کیا ہے, اور یہ صورتحال ہے کہ یہ پوری بستی جو ہے پانی میں ڈوب چکی ہے. سینکڑوں مکانات جو ہے سیلابی ریلا اس وقت بہا کر لے گیا ہے, اور ہزاروں ایکڑ رقبہ ہے جس میں کپاس کی فصل کاشت تھی وہ تباہ ہو گئی ہے, اور اسی طرح سے آم کے باغات متاثر ہوئے ہیں, اور 3 لاکھ سے زائد جو ہیں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. انہیں محفوظ مقامات پر پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ اپنے مدد آپ کے تحت گئے ہیں اور کچھ گورنمنٹ نے, کیونکہ وسائل کم ہیں اور وسائل زیادہ ہیں. خیمہ بستیاں قائم ضرور کی گئی ہیں یہاں پر 3 سے 4 جگہ پر, لیکن صورتحال یہ کہ وہاں پر بھی سہولیات کا فقدان ہے. لائٹ نہیں ہے وہاں پر, کیونکہ یہاں پر بجلی اور مواصلات کا جو نظام ہے وہ بھی درم بھرم ہو کر رہ گیا ہے. لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل زیادہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مال مویشی کے حوالے سے سلمان زیادہ مسائل ہیں. اب صورتحال یہ کہ جن لوگوں کو باہر لائے ہیں وہ ان کے یا تو مویشی اندر ہیں, ان کو وہ جاتے ہیں وہاں پر دودھ چونے کے لیے یا ویسے ہی ان کی دیکھ بھال کے لیے, تو پھر وہ دوبارہ اندر رہ جاتے ہیں. پھر ان کو نکالنا یہاں سے مشکل ہوتا ہے. لوگ یہ جو یہاں ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک ہمیں نہ کھانا دیں, لیکن ہمارے کم از کم جو جانور ہیں ان کے لیے چارے کا بندوبست ضرور کر لیں. ہاں سلمان, بالکل یہاں پر اسٹریٹجی بھی اسی حوالے سے چینج کی گئی ہے کہ پہلے مال مویشیوں کو نکالا جاتا ہے, اس کے بعد جو لوگ ہیں وہاں پر ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مال مویشیوں کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں, کہیں چوری نہ ہو جائیں, کہیں اسی طرح کے مسائل, کیونکہ یہاں پر جب بھی سیلاب آتا ہے تو چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کافی حد تک بڑھ جاتی ہیں. کیونکہ 2010 میں بھی ایسا ہوا, جب فلڈ آیا تو یہی صورتحال تھی, 2014 میں بھی یہی صورتحال تھی. ابھی بھی اسی طرح کی ریزرویشنز ہیں. لوگوں نے ابھی بھی اپنے مویشی کچھ جو ہیں اندر رکھے ہوئے ہیں, ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ دوبارہ اندر چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انتظامیہ کو مسائل درپیش ہیں. صورتحال یہ کہ مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ بہت بڑی آبادی ہے. 4 لاکھ سے زائد افراد ہیں جو کہ اس انخلا سے متاثر, انخلا جن کا یقینی بنانا ہے, لیکن 3 لاکھ افراد کو نکالا گیا ہے. ابھی بھی مسائل ہیں جس کے حوالے سے مخیر حضرات سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے, کیونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس لیے مساجد میں اعلانات کیا جا رہا ہے, سماجی تنظیموں کو بھی ایکٹیو کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مشکل کی گھڑی میں آگے آئیں اور جو متاثرین ہیں ان کی مدد کریں, ان کو محفوظ مقامات پر پہنچائیں. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ خطرات جو ہیں وہ ہیں اور اگلے 48 گھنٹے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں. ملتان شہر کو کتنا خطرہ ہے, کیا سسپینڈ ہے؟ جی بالکل, ملتان شہر کو بھی خطرہ ہے, کیونکہ 138 بستیاں جو ہیں اس وقت زیر آبائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ محمد والا اسی لیے بریچ کیا جائے گا تاکہ پانی کو ڈائیورٹ کیا جائے. وہ ہیڈ پنجنت جائے گا, پھر دریا سندھ میں جائے گا. اور جو شیر شاہ بند اسپیشلی جو کہ شہری علاقوں کو لگتا ہے, اسی حوالے سے وہاں پر بھی بارودی مواد جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہاں پر بھی شگاف ڈالا جا سکے. یوسف رضا گیلانی خود 3-4 دن سے یہاں پر موجود ہیں, وزٹ کر رہے ہیں اور خیموں میں بھی جا رہے ہیں, اور انتظامیہ سے بھی وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کا نقصان جو ہے کم سے کم ہو. لوگوں کو یقین دہانی بھی کرائی جا رہی ہے
رہی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر ہیں. جیسے ہی سیلاب گزرے گا, جو سروے ہوگا, جو اکانومیکل پریشانی ہے وہ ان کی دور کی جائیں گے, تاکہ ابھی فی الحال ان کی ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے. اس لیے وہ اپنے حلقہ, کیونکہ N148 ہے علی قاسم گیلانی کا جو یہ حلقہ ہے, اس لیے علی قاسم گیلانی یہاں پر ہیں, ان کے تینوں بیٹے جو ہیں MN ہیں, تو ان کا یہ حلقہ بنتا ہے. اسی حوالے سے بھی یوسف رضا گیلانی جو ہے زیادہ ایکٹیو ہیں, کیونکہ لوگ ان کے ہیں, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو گائیڈ کیا جا سکے, ان کو کنونس کیا جا سکے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑیں اور محفوظ مقامات پر آئیں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ نعمان خان بابر سر, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہاولپور میں سر سچویشن یہ تھی کہ جب ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے تو جس جگہ وہ کھڑے تھے کہتے ہیں 4 کلومیٹر دور تھا دریا, اور 4 کلومیٹر جو ہے وہ جس جگہ پر کھڑے تھے وہاں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہی دریا ہے. اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ایریا جو ہے وہ متاثر ہوا ہے, کھیت جو ہیں وہ تباہ ہو گئے. بہرحال جی سر, پانی اوور فلو کر گیا نا. ہاں جی, جب پانی بڑھتا ہے تو پھر وہ کٹاؤ بھی ہوتا ہے. بالکل. اور دوسری زمینیں جو ہیں کناروں کی ان کو اپنے اندر سمیٹتا چلا جاتا ہے دریا جو ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک جو لوگ ہیں, اب بڑی ایک عجیب بات ہے, گجرانوالہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے, انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جو یہ تنظیمیں ہیں, فلاحی تنظیمیں ہیں اور دوسرے ادارے ہیں, یہ کھانے پینے کا سامان یہ فراہم نہ کرے اور انتظامیہ سے اجازت لے. جی ہاں, نوٹیفیکیشن بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہوا ہے, اور سیاسی جماعتیں بھی سر کچھ الزام لگا رہی ہیں کہ جی جیسے PTI, ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ نہ لگائیں. کہ آپ لوگ, یہ بھی بڑی ایک افسوسناک صورتحال اگر ایسی ہے, کیونکہ اتنی تباہی اس طرح ہوئی ہے کہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں, الخدمت ہے, قوت ہے, عیدی فاؤنڈیشن ہے, وہ تو لوگوں کو اگر راشن فراہم کرتی ہیں یا پکا ہوا کھانا دیتی ہیں تو اس کو تو انکریج کیا جانا چاہیے. بالکل. اور پھر میں نے دیکھا کہ لوگ جہاں سیلاب آیا ہے اگر قریب بند ہے اور پختہ کوئی تھوڑا اونچا ٹیلا ہے تو لوگ وہاں بیٹھنے کو پریفر کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ٹینٹ یہیں دے دیے جائیں تاکہ ہم اپنے گھر سے دور نہ جائیں. اور لیکن اب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس طرح سے ٹینٹ دیے بھی نہیں جا سکتے. اب یہ بھی دیکھنا چاہیے ہنگامی بنیادوں پر حکومت کو ٹینٹ جو ہے ان کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. آخر بڑی بڑی خیمہ بستیاں ہم نے KPK میں اور بلوچستان میں بسائی تھی, اور افغان مہاجرین جو لاکھوں کی تعداد میں, لیکن 40 لاکھ 50 لاکھ مہاجر جو ہیں ان میں سمائے تھے. تو یہ تو ایک بہت کم لوگ ہیں, یعنی ان کی بڑی تعداد تو اپنے عزیز و اقارب کے پاس جا رہی ہے. جی ہاں, زیادہ. اب جو لوگ رہنا چاہتے ہیں, اب دیکھیے ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ کھانا جو ہے اس کے لیے بھی توجہ کرنی چاہیے کہ نان جو ہیں, قیمے والے نان, آلو والے نان یا دال والے نان, وہ پکا کے وہ ان کو دیے جائیں. ہمارے ہاں میٹھی روٹی بنتی تھی گڑ ڈال کے, صحیح ہے, مسی روٹی بنتی تھی مسالہ ڈال کے. ہمارے گھروں میں بچپن میں اور لڑکپن میں تو ہم کھاتے تھے. ہماری والدہ پکایا کرتی. کہہ رہے ڈرائی فوڈ جو ہے نا کوشش کریں زیادہ. ڈرائی فوڈ اپنی جگہ ہے. اب روٹی جو ہے, چاول جو ہے, اب روٹی جو ہے آپ دے سکتے ہیں نا, کہ آپ اگر تھوڑا سا گھی لگا کے, یعنی روٹی جو ہے اچار کے ساتھ روٹی دی جا سکتی ہے, تو مطلب تاکہ آپ ظاہر شوربہ اور اس طرح کی اپنے دوسرا پکا کے سامان لے جانا مشکل ہو, تو روٹی جو ہے اور نان جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر تیار کرانے چاہیے, لاکھوں کی تعداد میں, کیونکہ یہاں مقدار میں آپ یہاں سے لاہور سے اور ملتان سے دوسرے شہروں سے تیار کروا کے اور وہاں بھجوائیں, تاکہ لوگوں کا. اور پھر یہ ہے کہ چنے جو ہیں, بھنے ہوئے چنے یا مکئی کے دانے, یہ لوگوں کو فراہم کرے تاکہ بچے جو ہیں وہ, اب دودھ ہے ان کے لیے, دودھ کی ضرورت ہے بچوں کو, وہ بلک رہے ہیں تو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. تو یہ اگر کھانے کا اگر اس طرح سے اہتمام کیا جائے تو ذرا آسان بھی ہو جائے گا, اور آپ پھر وہ پریزرو بھی کیا جا سکتا ہے. ایک روٹی جو ہوتی ہے, خشک روٹی جو ہے, جس میں میٹھا ہو, گڑ ڈلا ہوا ہو یا چینی ڈلی ہوئی ہو, وہ پکاتے وقت ڈال دیتے ہیں وہ اس میں, یا مسالہ ہو یا نان ہو, تو وہ 3 دن 4 دن
اپنا سلامت رہتے ہیں صحیح حالت میں. ٹھیک ہے, یعنی بسان پیدا نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. اب آئی ایم شیور کہ آپ کی تجاویز یہ حکومت ظاہر ہے سن رہی ہوگی, کر رہی ہوگی. ہاں کر رہے ہوں. ٹینٹ جو ہیں اب لوگ پختہ عمارتیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں لے جانا چاہیے. جو اسکولوں کی عمارتیں ہیں, جو دوسری سرکاری عمارتیں ہیں, تو دیکھنی چاہیے بڑے بڑے لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں, ان سے درخواست کر لی جائے تو پختہ عمارتوں میں جتنے لوگ جا سکتے ہو ان کو لے جائے جائے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ ٹینٹ لگا دیں اور وہاں پھر اس کو کوئی پرسانے حال نہ ہو. بالکل. اور یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ جو ایک کوئی ان کو ہیلپ لائن بھی قائم کرنی چاہیے گورنمنٹ کو. کہہ رہے ہیں سر بہت جلدی وہ ریلیف فنڈ بھی جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. ٹیلی فون دیکھیں نا, موبائل فون تو جگہ جگہ موجود ہیں, تو لوگ اپنی امداد کے لیے یعنی اطلاع دے سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. صحیح. اس کا ہر میرے خیال ڈویژن میں اور ہر ضلع میں جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں یہ قائم ہونی چاہیے, ہیلپ لائنز قائم ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے دنیا نیوز بھی اپنی ہیلپ لائن قائم کر دے تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا سر اب ذرا آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ یہ جو ایک بحث چھڑ گئی ہے ایک بار پھر کالا باغ ڈیم کی. میں چاہ رہا ہوں کہ نصیر میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سر ان کو ویلکم بھی کر لیتے ہیں, واٹر ایکسپرٹ ہیں. بحث تو چھڑ گئی ہے کیونکہ ہم تو جب چاہیں جو بحث چاہیں چھیڑ سکتے ہیں. اچھا, لیکن بنیادی بات یہ ہے سر میں چاہ رہا ہوں ذرا اجازت دیں, اگر سن لیں ذرا. ان کی سنتے ہیں. نہیں میں چاہ رہا ہوں جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے ذرا وہ سن لیتے ہیں اور اس پہ کیا جواب آیا ذرا وہ دیکھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, اور دیکھا ہم نے یہی کہ بہت کم ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جائے تو حکومت جو ہے اس کی ہاں میں ہاں ملائے. سر لیکن عظمہ بغاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ علی امین صاحب نے پہلی دفعہ ڈھنگ کی بات کی, ذرا ان کی بھی سن لیں وہ کیا فرما رہی ہیں. اس وقت اب نا صبح اور مطلب سیاست مجھے یہ سوٹ کرتا ہے مجھے وہ سوٹ نہیں کرتا, یہ اس سے نکل کے اب ہمیں ایک قوم کی طرح کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ تمام صوبے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں. اور گنڈا پور صاحب کی جو ہے وہ پہلی دفعہ زندگی میں ان کی کوئی بات سے میں متفق بھی ہوں, مجھے خوشی بھی ہوئی ان کے منہ سے کوئی سین گفتگو جو ہے وہ سننے کو ملی. تو یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یقیناً تمام صوبوں کو وہ ساتھ لے کے بیٹھیں گے بھی, اور ہمیں کوئی نیشنل ایکشن پلان, کوئی ایک جو ایسا لاہے عمل ہے نیشنل لیول کے اوپر تمام صوبوں کے ساتھ مل کے بنانے کی ضرورت ہے. جی شامی صاحب. یہ جو کالا باغ ڈیم ہے نا, تو کچھ 4000 میگا واٹ کے قریب بجلی یہاں سے پیدا ہونی تھی. یہ دریا سندھ بننا ہے نا, سٹوریج بھی ہونی تھی. اور اگر یہ کالا باغ ڈیم بن جاتا تو میرا خیال یہ جو آئی پی پیز بنی ہے بجلی جو ہے, ہم نے ان کے جو تھرمل اور بجلی پیدا کرنے کی جو اسکیمیں بنائی ہیں, شاید ان سے بھی نجات مل جاتی بڑی حد تک. صحیح. اور یہ سستی بجلی ملتی نا, اس طرف نہ جاتے اور پانی سے بجلی پیدا کرتے, لیکن اور تھوڑی بہت پیدا کرنی پڑتی تھرمل, تو بہت معمولی مقدار میں پیدا کرتے تو قیمت جو ہے اس طرح نہ ہوتی, کیونکہ پانی کے مقابلے میں پانی کی بجلی تو بہت سستی پڑتی ہے نا. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا, اور پہلے کے پی کے شدت سے اس کے اوپر حملہ آور ہوا. شامی صاحب نصیر صاحب بھی ہیں, لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں پہلی دفعہ یعنی اس کی یہ معاملہ کب شروع ہوا تھا؟ معاملہ تو اس سے شروع ہوا, اصل میں تو بنیادی طور پر تو کے پی کے سے شروع ہوا, کیونکہ وہاں سے خان عبدالولی خان اور اے این پی ان کے لوگوں نے اس کا نیب تھی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو, یہ جو ہے نشانہ ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کہا گیا. حالانکہ شمس الملک جو تھے ان کا تعلق کے پی کے سے تھا, اور وہ اپنا چیئرمین تھے واپڈا کے, اور وہ سب سے بڑے علمبردار تھے کالا باغ ڈیم کے. ٹھیک ہے. بڑی کوشش کی انہوں نے, بڑے چیلنج بھی کیے انہوں نے, آئیے کہ مجھ سے بات کر لیں, مناظرہ کر لیں. تو پہلے ہی آواز تو شدت کے ساتھ کے پی کے سے بلند ہوئی, اور اس کے بعد پھر سندھ بھی اس میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور سندھ نے شدت زیادہ اختیار کر لی. تو پھر یہ معاملہ جو ہے اب, اور بلوچستان جو ہے پھر وہ بھی اس کے اندر, حالانکہ بلوچستان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب تینوں اسمبلیاں جو ہے صوبائی اسمبلیاں, وہ کالا باغ ڈیم کے خلاف انہوں نے قراردادیں منظور کی. ٹھیک ہے, صحیح. اور اس وجہ سے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. اور پھر جو اس میں بنیاد جب جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ بنانے کا ارادہ کیا, تو جنرل فضل حق جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. گورنر تھے وہ اس وقت کے پی کے, اور بڑے مضبوط گورنر تھے, فوجی گورنر تھے. اور وہاں سے پھر اس وقت افغانستان, جہاد افغانستان شروع تھا, اور وہاں سے مہاجرین آ رہے تھے, تو بڑا حساس صوبہ تھا کے پی کے, اور وہاں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. تو پھر وہ انہوں نے اس کو اتنا
पॉलिटिसाइज कर दिया, बाद में वो पछताते रहे इस पे। मुझसे उनकी गुफ्तगू हुई, अच्छा, जब वो गवर्नर नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं तो ये चाहता था ठीक कि है, वो, क्योंकि ये जो कालाबाग डैम है इसका शायद पावर हाउस जो है वो कुछ उसमें कुछ केपीके की जमीन भी आती थी, ठीक है, तो वो कहते थे कि मैं चाहता था कि रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी जो है, क्योंकि जो ये डैम बनते हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, तो जब इनकी कीमत पूरी हो जाए, कर्जा अदा कर दिया जाए, तो उसके बाद उस सूबे को रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, तरबेला डैम की रॉयल्टी जो है जैसे केपीको को मिलती है, और ये कालाबाग की रॉयल्टी जो थी वो पंजाब को मिलनी थी। तो उनका मैं तो चाहता था कि ये शेयर हो जाए, रॉयल्टी हमारे साथ, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये तो बात की बातें हैं। सर नसीर साहब हमारे साथ, नसीर मेमन साहब, जरा उनको भी शामिल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। मेमन साहब, अब ये कालाबाग की डैम की जो बहस चली है, अगरचे बेवक्त है, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त ये बहस जो है मुफीद है और इस पे हमें कुछ करना चाहिए, आपस में तबादला ख्याल? सर ये मुफीद और गैर मुफीद तो बाद में, इस वक्त टोटली इरेलेवेंट है। जिस जगह पंजाब में सैलाब आए हुए वहां पे इस डैम ने कुछ नहीं करना था। बिल्कुल ठीक है। ताकि जो सवात में सैलाब आया, जो ऊपर से अपना गिलगित बल्तिस्तान से आया, इस डैम ने उसको भी कुछ नहीं करना था। डैम अच्छा या बुरा हो सकता है, 40 साल से डिबेट चल रही है, 10-12 करोड़ इस मुल्क के लोग उसको पसंद नहीं करते, उनके पास भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये है बेवक्त की रागनी। हम इससे लोगों को, ये जो मौजूदा सैलाब है इसका कुछ लेना देना नहीं है कालाबाग से। अगर डैम बन भी चुका होता तब भी ये सैलाब इसी तरीके से आता, कुछ भी फायदा नहीं होना था, क्योंकि ये तीनों जो हमारे बाकी दरिया हैं वो कालाबाग से बहुत दूर हैं। जो चनाब का मराला अपना पहला हेडवर्क है वो तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पे है, और उसके लेवल्स में भी 30 मीटर का फर्क है। तो कोई सेंस नहीं है, इस डैम ने कुछ नहीं करना था। लेकिन इस वक्त चूंकि हमारे यहाँ एक मसला ये ना कि हम मसलों का सही हल ढूंढने के बजाय एक पॉपुलर स्टेटमेंट्स दे के और चीज़ों को लपेट लेते हैं कि जी कालाबाग डैम होता। 2022 में बलूचिस्तान से पानी सिंध में एंटर हुआ और सिंध में शदीद बारिशें हुई, सिंध और बलूचिस्तान दोनों को नुकसान हुआ। कई दोस्तों ने कहा कालाबाग डैम होता तो बच जाता, तो कोई तुक नहीं थी, कहाँ सिंध बलूचिस्तान का पानी, कहाँ कालाबाग का। अच्छा, दूसरी बात है कि कालाबाग पे तो इतनी बहस हो चुकी है, मुख्तलिफ ख्यालात तो हो सकते हैं उसमें, लेकिन मैं दूसरी बात पूछता हूँ कि 20 साल से बादशाह क्यों नहीं बनाते हम? वो तो कालाबाग से पानी भी ज्यादा स्टोर करेगा, बिजली भी ज्यादा बनाएगा, उतनी ही सस्ती बनाएगा, और है भी इंडस पे। तो क्या वजह है कि जो डैम एक्निक ने अप्रूव किया हुआ है वो तो हमसे 20 साल से बन नहीं रहा? उसकी कीमत रफ्तार से क्यों चल रहा है? ये भाषा डैम जो है कोई ये नहीं फंड्स का मसला है या फाइनेंसिंग नहीं हो रही, या क्या सूरत है आपके ख्याल में? सर उसमें बात है कि अब अगर फंड्स की कमी है तो फिर वो कालाबाग के लिए भी कमी है, अगर टेक्निकल मुश्किलात हैं तो वो कालाबाग के लिए भी लागू होंगी। नहीं, वहाँ तो ये है ना कि क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान में है और वो अभी एक लिहाज से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये भी कहा जाता है। तो उसके बावजूद हुकूमत ने जब प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है तो कुछ सोच के किया होगा ना, चारों सूबों ने उस पर एतराज भी नहीं किया। अब देखें पाकिस्तान की काम तो इस पे जारी है ना, अगर बहुत सुस्त काम जारी है, उसके माशाल्लाह 5 इफ्तिताह भी हो चुके हैं, हर वजीर आजम करता है और 20 साल से ज़ेर तमीर है। मैं तो गुजारिश करता हूं कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल स्कीम्स हैं चलें पहले हम उसको तो बना लेना। अच्छा, बिजली सस्ती, जब हम डैम की बात करते थे उस जमाने में 90s में सिंध में कोल डिस्कवर हो चुका था, बदकिस्मती से वो कैटी बंदर प्रोजेक्ट कोल, अगर उस वक्त कोल लग जाता सिंध का तो आज हम इतनी सस्ती बिजली वहां से ले रहे होते। अच्छा, थर का कोल आज भी पड़ा है हमारे पास, हम उसको डेवलप कर लें। विंड का बड़ा कॉरिडोर सिंध बलूचिस्तान में, हम उसको डेवलप नहीं कर पाते। सोलर आता है, हम टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो जरा ओवरऑल फ्लॉड अप्रोच है जिससे हमें कालाबाग डैम बचत नहीं दे सकेगा इस डिबेट से। तो ये मसाइल की कवाली करने का शौक है हमें, हल हम तलाश नहीं कर पाते और ना उस पे अमल करते हैं। इसकी वजह आपको क्या लग रही है? क्यों, अगर ये बेवक्त की रागनी है तो ये क्या अनइंटेंशनल है या इंटेंशनली जो है इसको छेड़ा जा रहा है इस मसले को? नहीं, मैंने देखा है हर बारिश में हमें एक याद आती है, याद सताती है कालाबाग डैम की। इसलिए मैं आपको बताऊं उसकी वजह यह कि हमने एक तासुर पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान में जहां बारिश, जहां सैलाब होगी उसका वाहिद इलाज कालाबाग डैम है। नुकसान क्या है कि फिर हम जो वायबल सॉल्यूशन है उनकी बात ही नहीं करते। 10 लाख क्यूसेक का एक रेला चनाब से उठता है
اور بات یہ ہے کہ پورے چناب کے راستے میں شاہ جیوڑا اور چنوٹ کے مقام پہ 1 ملین ایکڑ فٹ کے ڈیم پروپوزڈ ہے. وہ گرین چولستان کے چکر میں ان کو بھی خراب کر دیا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ ڈیم ہوتے تو یہ پانی رک جاتا. میں نے ان سے پوچھا کہ 10 لاکھ کیوسک کا ریلا کون سا ڈیم برداشت کرتا, وہ تو پھٹ جاتا. 2023 میں لیبیا میں ڈیرنا سٹی میں 2 ڈیم پھٹے تھے ایکسیسو رین سے. اوور نائٹ 20,000 لوگ مر گئے تھے. ڈیم کے خطرات کو بھی دیکھیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ڈیم سیلابوں کو صرف روکتے ہیں. یہ ابھی جو ہمارے پاس سیلاب آیا ہے یہ پونگ, باکھڑا اور رنجیت ساگر ڈیم کے پلٹنے سے آیا ہے پاکستان. تو وہاں بھی تو ڈیم ہے لیکن ان کے پلٹنے سے ہم ڈوب رہے ہیں. سر پھر آپ یہ بتائیں نصیر صاحب کہ اس سچویشن میں چلیں ایک طرف رکھ دیں ہم کالا باغ ڈیم کی بحث, ہم اس مسئلے پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ اگلے سال تو اس سے زیادہ بارشیں مانسون کے جو پیریڈز ہیں اس سے زیادہ ہوں گے. تو ہم کیسے بچیں, کیا کریں, کیا حل پھر اس کا کیا ہے سر بنیادی طور پہ؟ کیا مطلب کوئی چھوٹے ڈیمز اس کا حل ہے, ریزروائرز, بیراجز جو ہیں وہ اس کا حل ہے, کیا ہے؟ سر ہم کنکریٹ اور اسٹیل سے باہر حل تلاش کریں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں پرابلم آتی ہے نقصانات کی. پانی سے مسئلہ نہیں ہے پانی کتنا آیا, پانی جب ڈیمیج کرتا ہے, گھر گراتا ہے, زمینیں ڈبوتا ہے, لوگ مرتے ہیں, پرابلم تو وہاں ہے نا. تو یہ 10 لاکھ کیوسک کا پانی کا جو ریلا ہے چناب کا, یہ آج سے 30-40 سال پہلے جب آتا تھا تب کیوں خیریت سے گزر جاتا؟ 73-76 میں 7.5 لاکھ کیوسک کا پانی گزرا تب تو خیریت سے گزر گیا. 73-76 میں 2010 سے بڑا سیلاب انڈس میں آیا, وہ بھی گزر گیا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے 30-40 سال میں 3 غلط کام کیے, انہیں ہم ٹھیک کریں. ہم نقصانات سے تو بچیں نا, پانی کو کیسے بچانا ہے وہ دوسری ڈیبیٹ ہے. پہلے نقصانات کم کریں جس سے ہمیں پریشانی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہوئی ہیں وہ اب بہت اس پہ بات ہو چکی ہے. جا بجا دریاؤں اور نالوں کے راستے میں آبادیاں, کھیت اور بہت کچھ بن چکا. امیروں کی سوسائٹیز بھی, غریبوں کے چھپر بھی, ان کی بستیاں بھی, یہ سارے 25-30-40 سال کے آپ سیٹلائٹ امیجریز نکالیں گے آپ کو نظر آ جائے گا. پاپولیشن دگنی ہو گئی. ہمیں پاپولیشن بھی خیر سے کنٹرول نہیں کرنی. ہم نے سوچ رکھا ہے کہ یہ 10 ارب بھی ہو جائیں تو ہم سنبھال لیں گے. اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کا سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, جس طرح درخت کاٹ کے پہاڑ ننگے کر دیے, اس کی وجہ سے جو قدرتی بہاؤ کی رکاوٹ تھی جو ہمیں قدرت نے دی تھی لاکھوں سال سے, اس کی وجہ سے پانی کی سلو موومنٹ ہوتی تھی, ویلاسٹی رکتی تھی, سلٹ کم آتی تھی, پتھر پہاڑ کم آتے تھے. اب ٹنوں کے حساب سے ہمارے پاس ایک پتھر 100 ٹنوں کا نیچے آ رہا ہے, کیونکہ اس کا جو قدرتی گلو تھا ہم نے اڑا دیا. 11,000 ہیکٹر تو صرف کے پی میں ہر سال فارسٹ وینش ہو رہا ہے. گنڈا پور صاحب پہلے خدا کے واسطے اس کو روکیں, بعد میں کر لیجئے گا ڈیم پہ بھی بات. جو بنیادی وجہ بن گئی ہے ہمارے تباہی کی, یہی حال گلگت میں, یہی حال کشمیر میں, یہی حال پنجاب اور سندھ کے فلڈ پلین. تیسری بات, جتنا انفراسٹرکچر ہم بنا رہے ہیں ریور بیڈز کے اندر, جو پلیں, جو بیریجز وغیرہ, ان میں ہم اب کلائمیٹ اور فلڈ کے نئے فیکٹرز کو اگر نہیں سوچیں گے تو یہ انفراسٹرکچر ہمارا دشمن بن جائے گا. 12 کلومیٹر کے چوڑے دریا کے پارٹ پہ 2 کلومیٹر کی پل بناتے ہیں, بیچ میں لمبی سڑک بناتے ہیں اور امبیکمنٹ بناتے ہیں, اور درمیان میں پلرز ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ 10 لاکھ کا ریلا خیریت سے گزر جائے. وہ تو پیچھے جائے گا, اس کو تو پیچھے پھر جانا پڑے گا, پانی کہاں جائے گا؟ تو یہ جتنا انفراسٹرکچر ہے, جتنی غیر قانونی انلیگل انکروچمنٹس ہیں, اور جو ڈیفارسٹیشن ہے, ان 3 فیکٹرز کو اگر ہم اگلے 20 سال میں ٹھیک کر سکیں, والعالم کہ ہمیں کرنا بھی ہے کہ صرف ڈیم کی راگنیاں گانی ہے, یہ ٹھیک کریں, ہم نقصانات سے بچیں, پھر پانی کو سنبھالنے کے طریقے دنیا میں موجود ہیں, ہم بھی نکال لیں. ٹھیک ہے, اس میں کچھ وقت تو لگے گا نا سر؟ بہت وقت لگے گا. اگر آج ہم دیکھیں, میں کہتا ہوں پہلی شروعات کیا کریں آپ, پرانے جب تک ہم فارسٹ ریجوینیٹ کریں, پہلا ایک تو انفورس کریں کہ کل سے درخت نہیں کٹے گا. ہم پرانی بستیاں جب تک ریسیٹل کریں, آج طے کریں کہ اگلی بستی, اگلا گھر, اگلی سوسائٹی نہیں بننے دیں گے. یہ کر سکتے ہیں کم از کم. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر بنے گا وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ اور کلائمیٹ کے ماڈرن پرنسپلز پہ ہوگا. آج شروع کریں, 20 سال 25 سال 30 سال ہمیں صدیوں رہنا ہے نا یہاں پہ, تو آج شروع کر دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں منزل پہ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہو رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان, اس پر بھی ایک بننا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے وار فوٹنگز پہ اس وقت؟ سر ہمیں ذرا اپنے رویوں کو دوبارہ دیکھنا ہے, ہمیں حل دوبارہ ڈھونڈنا ہے. یہ اوور ویلم ہوئے ہیں اس وقت, ہم لاکھوں لوگ بے گھر ہیں, ہمیں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دینے کا بھی پریشر ہے, وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ہمیں سکون سے بیٹھ کے ستمبر کے بعد ذرا تجزیہ کرنا چاہیے. ہو سکے اچھے انٹرنیشنل ایکسپرٹس بلا لیں, ہم سب کے بایسز ہو سکتے ہیں, ان سے پوچھیں, ان کو دیں 3 مہینے, وہ آپ کو ایکسپلور کر کے بتائیں کہ ہمیں کہاں پہ کیا پرابلم ہے. پرابلم ڈائگنوز ٹھیک ہوگی, لیبارٹری کا ٹیسٹ ٹھیک ہوگا,
تو علاج بھی ٹھیک تجویز ہوگا، ورنہ ہمیں گھٹنے کا درد ہے، ہم سر پہ پٹیاں باندھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نصیر میمن صاحب۔ سر آپ کو کیا وجہ لگ رہی ہے کہ یہ اچانک کیوں مطلب ایک دم یہ شو؟ ہمیں کوئی نہ کوئی شوشہ چاہیے نا، بس ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں فلاں مسئلہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ تو دریائے سندھ کا پانی روکے گا نا، اور یہ تو آگے پانی آ رہا ہے اس میں، تو سندھ میں جا کے تو کہاں سے مل رہا ہے، جا کے پنجنت کے پاس، یہ تینوں دریاؤں کا پانی، تو یہ جو یہ سیلاب ہے، یہ طغیانی ہے، یہ اس سے کالا باغ ڈیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اب پانی کے ذخائر تو ہمیں بنانے ہیں، تو اگر اس کے نقطہ نظر سے اس پہ بھی غور کر لیا جائے، کیونکہ بڑا ایک کہتے ہیں کہ وہ کم قیمت پہ وہ ڈیم تیار ہو سکتا ہے، اور سندھ کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی اثر نو اس پہ غور کر سکتے ہیں، کہ وہ تو کہتے تھے پہلے پانی ہی بہت کم ہے، سمندر میں نہیں جائے گا، سمندر کی آبی حیات متاثر ہوتے ہیں، لیکن اب تو پانی جو ہے اس کی فراوانی ہے، پہلے تو کہتے تھے طغیانی کہاں آئے گی، اب تو طغیانی ہر سال آئے گی، تو یہ ایک بدلی ہوئی صورتحال ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم بیٹھیں، ماہرین کو اکٹھا کریں اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں اور پھر اس کی پابندی کریں، کوئی حکومت آئے کوئی جائے اس پر عمل ہو، کمر ہمت باندھنی پڑے گی اور اس سے ہم بچ سکیں گے، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے اور اس میں عرصہ لگے گا، لیکن آغاز ہمیں کر دینا چاہیے۔ پھر سر جاتے جاتے بریک پہ یہ بحث بھی کہ جی یہ آبی جارحیت ہے بھارت کی یا نہیں ہے، میں صرف کوئکلی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھارت کے ایک سابق کور کمانڈر ہیں کنول جیت سنگھ ڈھلوں، انہوں نے کیا کہا ذرا وہ دیکھیے۔ ایک کوئک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب ایک طرف تو گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کنسنسس کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیے بات یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کو ڈیم کیا ہے، پانی کو ذخیرہ کرنا ہے نا، تاکہ جو ضرورت کا کام آئے، تو پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے تو ڈیم جہاں بن سکتے ہیں وہاں بنانے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے ڈیم نہیں بنا سکتے، اس کے لیے خاص محل وقوع چاہیے، بالکل، اور پہاڑی علاقے میں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کالا باغ ڈیم، ابھی ڈاکٹر سرور صاحب کا ٹیلیفون تھا، وہ کہہ رہے تھے بھئی چناب میں 9 لاکھ کیوسک پانی آیا ہوا، ٹھیک ہے، ستلج میں 2 لاکھ آیا ہوا ہے، اس طرح راوی میں آیا۔ اگر ہم سندھ میں کالا باغ ڈیم ہوتا اور وہ پانی وہاں ذخیرہ کر لیتے تو پھر جو بہاؤ تھا یہ سندھ میں کم ہو جاتا نا پانی کا، تو اس سے سیلاب کو روک سکتے نا، تو پنجنت پہ جا کے اتنا بڑا ریل نہ بنتا نا، جتنا اب بن رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اب میرا خیال ہے کہ یہ بحث جو ہے اس میں پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے ہم یعنی یہ امرت دھارا یہ ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کالا باغ ڈیم بھی بننا چاہیے، اور جہاں جہاں ڈیم بن سکتا ہے، ڈیم میدانی علاقوں میں نہیں بن سکتے، بالکل، تو اس کے لیے خاص محل وقوع چاہیے۔ سر ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے، نثار کھوڑو صاحب آگے انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں جی کہ نہیں بنے گا، نہ بننا ہی ہے۔ نثار کھوڑو ظاہر ہے ہاں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میرا خیال اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح پانی اب وہ کہتے 3 ٹربیلا ڈیم جو ہے نا ان کے برابر پانی سمندر میں جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت پانی جو تھا ہمارے پاس جس مقدار میں وہ ضائع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حالات میں اب آپ اس کو ضائع ہونا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر دوسرے کا موقف لیں گے وہ کہیں گے کہ جی یہ جانا چاہیے۔ کیسے جانا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی کم از کم سال میں 5 ملین ایکڑ فٹ پانی اتنا پانی کہاں سے جانا چاہیے؟ تو اتنا سیلاب کیوں آئے گا دنیا میں؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ نہیں میں نہیں کر رہا سر، ماہرین کر رہے ہیں، وہ ماہر ہیں، یعنی اگر جب پانی ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کہاں سے لائیں گے اتنا پانی؟ جب آپ کو اس وقت طوفان آیا ہوا ہے، طغیانی آئی ہوئی ہے، آپ اس میں سیلاب اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے نا جو کہتا ہے کہ جی آپ تو روکیں ہی نا دریاؤں کو بہنے دیں، بچانے دیں پانی، وہ تو اور بات ہے نا، پھر اس کا تو کوئی وہ ڈیلٹاز کا متاثر ہونا، خیر اچھا وہ تو ساری بات یہ ہے کہ یہ اب یہ جو حالات بدلے ہیں اس پہ نئے طریقے سے سوچنا ہوگا، اور اس میں نثار کھوڑو صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات کرنے کی نہیں ہے۔ دنیا جہان میں امریکہ میں، چائنا میں کتنے ڈیم بنے، انڈیا میں کتنے بنے، پاکستان میں یہی ایک مصیبت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی اگر
اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے, صرف اس بحث سے فائدہ نہیں ہوگا. سر ماضی میں تو یہ کہا گیا نا ڈکٹیٹر نے جو ہے وہ بنا دیا ڈیم, ان کے دور میں بن گیا, تو اب تو ڈکٹیٹر نے بنا دیا نا. اس وقت تو اس طرح کے مسائل بھی نہیں تھے, ایک صوبہ تھا نہ, اس وقت 1 یونٹ تھا, نہ پنجاب نہ سندھ اس وقت. اور اس وقت پہلے کالا باغ ڈیم بننے کی تجویز تھی, تو انہوں نے کہا کالا باغ ڈیم تو چھوٹا منصوبہ ہے, بعد میں ہم خود بھی بنا لیں گے. تو یہ ورلڈ بینک کا فائنانسنگ ہو رہی ہے تو تربیلا بنا لیں, تو تربیلا بن گیا, منگلہ بن گیا. اب اس کے بعد جو بننے چاہیے تھے وہ بنانے چاہیے تھے, نہیں بنے. ہم سیاست, ہمارا یہی شوق پورا نہیں ہوتا چونچے لڑانے کا. ابھی بھی سر سیاست ہو رہی ہے. اچھا آج وہ کیونکہ بانی سے ملاقاتوں کا جو ہے وہ دن تھا, آج پھر نہیں ملنے دیا گیا بہنوں سے, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی شاید کہا جا رہا ہے کہ سنگھی مل کر آ گئے. ایک شعر بڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ہاں بڑا اچھا لگا مجھے. اور وہ کیا؟ مجھے کی گئی ہے یہ پیشکش کہ سزا میں ہوں گی رعایتیں. اچھا, مجھے کی گئی ہے یہ پیشکش کہ سزا میں ہوں گی رعایتیں, جو قصور میں نے کیا نہیں وہ قبول کر لوں دباؤ سے. اوہو, یہ ہوئی ہے سر سچ مچ پیشکش یا بس آپ نے؟ شعر کی دنیا اپنی ہے. اچھا سر, گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ آج انہوں نے یعنی کہ ایک بات کہی ہے, انہوں نے خان صاحب کی رہائی میں کہا جی 2 رکاوٹیں ہیں. ذرا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں, دکھائیے جی. اگر ملک میں آئین نہیں ہے تو گنڈا پور وزیر اعلیٰ کیسے؟ گنڈا پور فوج لے کے آئے تھے. آئین ہے, مرضی کا آئین ہے. فوج لے کے آئے تھے, کیسے فتح کیا انہوں نے KPK کو, کس طرح اس کا یعنی وزیر اعلیٰ اس پہ یہ تشریف فرمائے. آئین کے تحت ان کو حکومت ملی ہوئی نا. جی ہاں, تو کیسے کہتے ہیں آئین نہیں ہے؟ تو یہ ایک اس طرح کے اظہار خیال سے یعنی توبہ کرنی چاہیے. سر میرا تو انٹرسٹ دوسری والی بات میں زیادہ ہے, جو دوسری انہوں نے بات کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے جو مسئلہ ہے وہ خان صاحب نے خود حل کرنا ہے, میرا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار اب نہیں ہے یا کبھی نہیں تھا ان کے پاس؟ کبھی بھی نہیں تھا, خان صاحب نے خود حل کرنا ہے نا. اچھا, وہ ہمارے خان عبدالولی خان کہتے تھے, ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک اپنا ایک آیا دیہاتی جو تھا, وہ شہر میں آیا تو اذان کی آواز آ رہی تھی, اور اس نے دیکھا کہ دور سے کہیں اذان آ رہی ہے آواز, تو اس نے ایسا اوپر دیکھا, بڑا بلند مینار ہے, وہاں کچھ آواز آ رہی ہے وہاں سے. اچھا, اب اس نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی اس کو پتہ نہ چلا کہ مینار پہ کیسے چڑھا جا سکتا. اچھا, تو پھر اس نے آواز دی, او بھائی جس نے تمہیں چڑھایا ہے نا وہی اتارے گا, مجھے نہ آوازیں دو, میں کچھ نہیں کر سکتا. ادھر ہی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, خان صاحب خود ہی حل کریں گے. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے حل کرنے کی, اور جو دوسرے ہیں فریق ثانی جو ہے اس کو بھی توفیق دے. اچھا بھائی دیکھیں, ہم آخر ایک ملک کے رہنے والے ہیں نا, کوئی بھی ہے کچھ غلطیاں کوتاہیاں خامیاں تو ہوتی ہیں, معاف بھی تو کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو. بہترین میڈیٹر کون ہو سکتا ہے؟ ایک تھوڑا دل بڑا کر لینا چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا حسن سلوک کرنا چاہیے. اچھا, اور قانون کی عدالت میں معاملہ چھوڑ دینا چاہیے. اب عدالتوں میں مقدمے ہو رہے ہیں, ان کو ریلیف بھی مل جائے گا, اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایک غیر معمولی صورتحال ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. ایک طرف سیلاب آیا ہوا ہے, لوگ ڈوبے ہوئے ہیں لاکھوں. ابھی وہ تو آپ دیکھیے مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے. ہاں جی, ٹماٹر 450 روپے کلو ہو گئے. بالکل, اور بعض جگہوں پہ بعض جگہوں پر, اور لوگ بیٹھے بیچارے, ان گھر بار مویشی جو ہیں بہہ گئے سارے. تو ایسی صورتحال میں اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں. تو یہ الجھاؤ ختم کرنا چاہیے اور نارمل ہونا چاہیے. آج بھی خان صاحب سے ملنے گئے ہیں نا. جی ہاں, 20 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے آج بیرسٹر گوہر صاحب کی, اور لیکن انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ جو خبریں اڑائی جا رہی تھیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, صحت بھی, اخبار ٹی وی سب مل رہا ہے, سہولت ہے. اور مطلب یعنی کہ یہ بھی کہہ دیا جی فی الحال ہم اسمبلیوں سے آنکھ اور کان میں کچھ کہتے تھے, وہ تو سر وہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دھندلا پن جو ہے وہ اس کا دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, دھندلا نظر پڑ جائے, کچھ چیزیں صاف نہیں ہیں خان صاحب کے نزدیک, تو کلیئرٹی بھی ضروری ہے. شامی صاحب میں سر یہ ایک تو یہ کہ علیمہ باجی بھی تو نہیں, ان کو نہیں, ہاں جی نہیں ملنے دیا, لیکن وہ باہر ان سے آج جو ہے نا صافی کچھ ذرا لگ رہا تھا ٹیڑھے میڑھے سوال کر رہے ہیں.
تو کسی نے سوال کیا ہاں کہ جی پی ٹی آئی اپنی طاقت کھو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا جواب آپ جا کے نا پارلیمنٹ سے لیں، وہاں سے آپ کو جواب ملے گا. اب پارلیمنٹ جو ہے وہاں پر پی ٹی آئی اپنی اسمبلی باہر لگا رہی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ ابھی تو ہمارے اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے استعفے منظور نہیں کریں گے کمیٹیوں سے، ہاں جی واپس آ جائیں، ابھی بھی آ جائیں. ہاں تو مطلب ہے کیا کہتے ہیں وہ گانا ہے نا، لوٹ کے آ جا میرے میت، اچھا تجھے میرے گیت بلاتے ہیں. تو صدیق یا صادق صاحب تو وہ گانا گا رہے ہیں، تو آ جائیں، چلے جائیں. اور کو اپنے علیمہ باجی جو ہیں آج وہ کچھ تھوڑی سی وہ اخبار نویسوں سے تھوڑا نوک جھونک ان کی ہوئی ہے. اسے ایک نے سوال کیا ان کے آپ کون ہیں، کہ جی اخبار والے ہیں، کوئی لگتے تو نہیں ہیں. ہاں جی کوئی اور لگتے ہیں. وہ آج کافی نوک جھونک ہوئی ہے سر. اچھا سر علیمہ باجی کا تو دل بھی دکھا ہوا ہوگا، دو بیٹے گرفتار ہیں. ہاں جی تو ظاہر ہے کہ اور بھائی سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، کیا کہیں کہ درد ہی کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. یہ بھی دیکھیں. چلیں اچھا سر، میں چاہ رہا تھا ہم نے پھر وہ معاملہ رہ گیا، لیکن آج ایک ہی دن میں دو بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں شہباز شریف صاحب نے عالمی طاقتوں کے سربراہوں سے، یعنی چین کے صدر اور پھر جو ہے وہ روس کے صدر، اور وہاں سے ان کو دعوت ملی تو انہوں نے قبول بھی کر لی ماسکو جانے کی. شنگھائی کوآپریشن تنظیم جو ہے اس کا اجلاس تھا نا. جی ہاں وہ تو اقتدام پذیر ہو گیا، پھر وہ اجلاس تھا، وہاں گئے تھے. ہاں جی ابھی تک ٹھہرے ہوئے ہیں وہ، ابھی وہ بیجنگ میں ہیں، وہاں بلٹ ٹرین سے گئے ہیں. جنگ عظیم کے خاتمے کی تقریب ہونی ہے، جی ہاں اس میں بھی شریک ہوں گے. اور ابھی پیوٹن بھی وہیں ہیں، اور مودی صاحب واپس آ گئے، وہ دلی پہنچ گئے. اب یہ ہے کہ ہمارا میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب کو تو کسی نے پوچھا نہیں. ہاں جی اور شہباز شریف صاحب جو تھے ان کی تو بھگت ہو رہی تھی. اور انڈین میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جناب مودی صاحب چھائے ہوئے تھے اور ہر کوئی ان کی طرف بائیں پھیلا رہا تھا. تو بہرحال یہ تو بچوں والی کہانیاں ہیں نا. مودی صاحب اپنی جگہ پردھان منتری ہیں بھارت کے، اور شہباز شریف اپنی جگہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اور ایک نئی شان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ جو اب مارکہ حق جو ہے اس میں جو سرخری نصیب ہوئی ہے پاکستان کا، ایک نیا امیج بنا ہے. لیکن بہرحال یہ دونوں ہمسائے جو ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ملک میں دہشت گردی نہ کی جائے، دخل اندازی نہ کی جائے. سر ایک اور عام بات بھی وہاں ہوئی ہے نا، جو انہوں نے چائنا کو کہا ہے کہ جی آپ جامع مذاکرات کی نگرانی کریں. تو اس پر بھی کہا کہ بھئی اگر آپ اکٹھے ہو کہا گئے جا رہا ہے، امن قائم ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. اور انڈیا چین کے قریب آتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. پاکستان کے قریب بھی آنا چاہیے اس کو. ہم تو کہہ رہے ہیں آئیے بات چیت کریں. ٹھیک ہے. اور اب ٹرمپ صاحب ان کے پیچھے لاٹھی لے کے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا زیرو کر لیں گے ٹیرف، آپ آ جائیے. ان کو نہیں وقت گزر گیا، اب آپ اپنا چاہتے ہیں اپنا. سر ہمارا بھی پروگرام کا وقت گزر گیا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.